علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہم ڈسکس کریں گے 27ویں رات کے بارے میں۔ جس طرح رمضان المبارک کی باقی ساری راتیں گزری اتنی اہمیت کی حامل ہیں وہ ساری کہ ان میں جو ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی جو تھی اس میں اللہ پاک نے ہمیں بہت سی رحمتیں اور برکتیں عطا کی اور اس کا ادراک حد سارے مسلمانوں نے کیا۔ یہ صرف عام لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے اور نہ ہی یہ خاص لوگوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان راتوں کی اہمیت کو پہچانے اور ان راتوں کو بہترین طریقے سے گزارے۔ اب جیسے کہ رمضان مبارک گزرتا جا رہا ہے اور آخری دن جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں، جو آخری دن ہے اور جو 27ویں رات ہے وہ قریب ہے، تو 27ویں رات میں چند اعمال کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ان کو کر لے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ بہترین جو اعمال ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو 27ویں رات ہے، جو اتنی بڑی فضیلت کی رات آ رہی ہے، ہم اس رات میں اللہ پاک سے جڑ جائیں اور اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ تین چار اس طرح کے عمل ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں 27ویں رات میں عطا کیے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اس فضیلت والی رات میں کر لیا تو انشاءاللہ العزیز جو باقی دن ہیں ان میں تو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن 27ویں رات میں اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کی اہمیت کو، اس کے درجے کو، اس کے ثواب کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو 27ویں رات میں سب سے پہلے تو یہ کنسیپٹ اپنا کلیئر کرنا چاہیے کہ جب ایگزیکٹلی 27ویں رات سٹارٹ کب سے ہوتی ہے۔ ایک تو لیلۃ القدر ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے کہ اسی 27ویں رات میں ہمیں اللہ پاک لیلۃ القدر بھی عطا کر دیں، اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دیں۔ تو سب سے پہلے اپنا یہ کنسیپٹ کلیئر کریں کہ 27ویں رات سٹارٹ کب سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے وہ عشاء کے بعد جا کر سٹارٹ ہوتی ہے، یا پھر عشاء تک جو ہے وہ لوگ فضولیات میں لغویات میں لگے رہتے ہیں، یا کھا لیا پی لیا اور بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز کے بعد ٹائم ہوتا ہے تب سے 27ویں رات ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم ایسا کرنے کے بعد اور جب ہم عشاء کے بعد جب عبادت شروع کرتے ہیں تو جو پچھلی عبادت ہوتی ہے، یعنی 27ویں رات کی جو آدھا بڑا حصہ ہوتا ہے نا، وہ ہم نے ضائع کر دیا ہوتا ہے، ایک طرح وہ بھی دوسرے کاموں میں، فضول لغویات میں ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایگزیکٹ جو ٹائم ہے جو 27ویں رات جب سے شروع ہوتی ہے وہ صحیح وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ جیسے ہی مغرب ہوئی اس کے بعد سے آپ کا 27ویں رات شروع ہوگی، اور تب سے ہی آپ نے اپنے آپ کو شروع کر لینا ہے، اپنی جو پوری رات ہے اس کو شیڈیول اس کا سٹارٹ کر دینا ہے، اور ایک ایک پل جو ہے وہ آپ کا دین کے کاموں میں اور اللہ پاک کے ذکر و اذکار میں گزرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو 27ویں رات کا جو صحیح حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی کہ اب رمضان المبارک ہے اور اس کی 27ویں رات آنے والی ہے، تو جب مغرب ہو اس کے فوراً بعد اپنے سارے کاموں سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں، اور جو ضروری کام ہے وہ یہ کریں کہ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں اور اللہ پاک کی عبادت سٹارٹ کر دیں اسی ٹائم سے۔ اور پھر جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے بعد جو پہلا خصوصی عمل ہوگا وہ آپ کا ایک طرح سے آپ کی 27ویں رات تب سے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اس ٹائم آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھیں، یعنی کہ اوابین کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ ادا کریں۔ جس شخص نے سارا سال نہیں پڑھے ہوں گے اور اس دن بھی اگر پڑھ لیے نا، یعنی کہ اس شام کو پڑھ لیے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت ایسی ہوگی کہ آپ باقی سارا سال پڑھیں گے، آپ کے دل میں وہ محبت ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو صلاۃ الاوابین کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہوتے کیا ہیں۔ وہ اوابین کے 6 نوافل ہوتے ہیں، وہ سننے میں تو نفل ہوتا ہے نا کہ ہم بول رہے ہیں تو وہ نفل ہے نماز، نفل نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک تو وہ 27ویں رات ہے، دوسرا وہ مغرب کے بعد کی جو نماز ہے نفل نماز وہ ہے، اسی لیے اس کا ضرور اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے اس کو اپنا بنا لیا تو اللہ پاک آپ کو نفل کے ذریعے اپنے قریب کرتے رہیں گے۔ نفل کے ذریعے جب انسان ایک تو فرض عبادت ہے نا، فرض تو انسان نے کرنی ہی کرنی ہے، اللہ پاک اتنے بندے کو نفل نماز کے ذریعے، نفل عبادات کے ذریعے اپنے قریب کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا زیادہ سے زیادہ نوافل کا ضرور اہتمام کرنا ہے، کیونکہ فرض تو ہم نے پڑھنی ہی ہے۔ تو قرب اللہ پاک کا کس طرح حاصل کرنا ہے؟ وہ اسی طرح کہ نفل نماز پڑھ کے پہلے اوابین کے نفل ادا کر لیے، اس کے بعد عشاء کی نماز آتی ہے،
درمیان میں جو وقت آتا ہے اسے بھی ضائع مت جانے دیں۔ فضولیات میں یہ نہ ہو کہ اس ٹائم ہم ڈرامے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک طرح ہم اپنی رات کو جو ہمیں ٹائم ملا ہے، ایک ایگزیکٹ ٹائم ملا ہے جس میں ہم اتنی ساری نیکیاں لے سکتے ہیں، وہ ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں ایک طرح۔ اس ٹائم پہ بھی قرآن پاک کھول لیں، کوئی بھی دینی کام سٹارٹ کر لیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ ضرور کریں اس رات۔ انشاءاللہ العزیز وہ صدقہ ایسا قبول ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی بہترین کر دیں گے، انہیں بھی ان ساری نیکیوں کی جو ہے توفیق ہونے لگ جائے گی۔ پھر اس کے بعد عشاء کا ٹائم آ گیا، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جب تراویح پڑھ لینی ہیں تو اس کے بعد آپ نے کچھ نوافل پڑھنے ہیں، اور ان میں سے پہلا نفل کیا ہے کہ پہلے توبہ کے نفل پڑھ لیں، کیونکہ فرسٹ آف آل گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے نا، کیونکہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ گندے ہوئے ہیں تو ان کو پہلے دھونا ضروری ہے، پھر نماز ہوگی۔ اسی طرح پہلے اپنے گناہوں کو جو ہے وہ توبہ کے ذریعے سے پاک کریں اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد جو آپ کی عبادات شروع ہوں گی ان کا زیادہ آپ کو اجر و ثواب ہوگا، کیونکہ پھر آپ گناہوں سے پاک ہو کر ایک طرح کر رہے ہیں۔ اور پھر 27ویں رات میں جب آپ توبہ کریں گے تو پھر اس کا اور زیادہ اللہ پاک اجر و ثواب دیں گے۔ اسی لیے اگر آپ نے کسی کا دل بھی دکھا دیا ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، کسی پر ظلم ہو چکا ہے، تو یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں سے ہٹ کر انہیں جب آپ ختم کریں گے تب آپ کی عبادات جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر توبہ کے 2 نفل پڑھ لیں اور اللہ پاک سے سچے دل سے اچھی طرح سے ندامت کے ساتھ اللہ پاک سے توبہ کر لیں، اور کسی کے اعمال کا محاسبہ نہ کریں، صرف اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اندر جان کر دیکھیں کہ ہم سے کیا کیا عمل ہو چکا ہے اور کس کس چیز کی ہم نے اللہ پاک سے معافی مانگنی۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے توبہ کے نفل پڑھ لیے، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے صلاۃ التسبیح کی باری۔ یہ بھی 27ویں رات کی جو عبادت ہے، عبادات ہیں، ان میں سے خاص اور بہترین عمل ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور صلاۃ التسبیح کے 4 رکعات جو ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس کو ایک تو آپ نے خود پڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور یہ بھی 27ویں رات کے اعمال میں سے خصوصی عمل ہے، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی اتنی اہمیت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے انسان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ پورے مہینے میں نہیں، پورے سال میں کم از کم ایک بار تو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اور پھر حدیث مبارکہ کا ہی مفہوم ہے کہ اگر سال میں نہیں نا تو پوری زندگی میں کم از کم ایک بار تو ضرور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، اور صلاۃ التسبیح کو بہت سمجھ کر نہیں، اس کو ایک طرح محبت سمجھ کر اور ایک طرح ایک گفٹ سمجھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ چیز ہی آپ کو، جو 4 رکعات نفل ہیں، یہی آپ کو اللہ پاک کے قریب کر دیں گے۔ اس کے بعد چوتھا عمل آپ نے کیا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے قیام اللیل کرنا ہے۔ اس کا بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ قیام اللیل کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے تہجد کی نماز، اور اسے اس طرح سے تہجد کی نماز کو پڑھیں جیسے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد جو بہترین افضل ترین جو نماز ہے نا، وہ نماز تہجد کی ہی ہے، اسی لیے آپ نے اس کا بھی اہتمام 27ویں رات میں لازمی کرنا ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں تو ہو گئی نا عبادات کی، کہ اس میں ہم نے اعمال کرنے ہیں، اللہ پاک کے قریب ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ پاک کے حقوق میں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 27ویں رات میں بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، کہ آپ نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا دل میں بغض رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے یا حسد رکھا ہوا ہے، تو اس 27ویں رات میں جو آنے والی ہے، اس میں ضرور اپنے دل کو ان ساری میل سے، ساری گندگیوں سے پاک کر لیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی جو اعمال ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کا جلدی ہی قابل قبول ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہوا ہے تو ضروری سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر وہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو اسے پہلے ختم کریں، اپنے دل کو پاک کریں، پھر آپ کی عبادات جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گی، اور اللہ پاک پھر ان کو جلدی قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کا جو کنیکشن ہے وہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے جڑا ہوا ہے۔ ہر مومن شخص کا جو دل ہے وہ اللہ پاک سے جڑا ہوا ہے۔ جب دل میں کسی اور کا بغض یا حسد ہوگا تو پھر کس طرح سے لمبے لمبے سجدے ہمارے کس طرح قبول ہوں گے، کس طرح ہماری جو راتوں کی لمبی لمبی عبادات ہیں وہ کیسے قبول ہو سکتی ہیں اگر ہم نے اپنے دل میں اللہ کے کسی بندے کا بغض یا کینہ یا حسد رکھا ہوگا۔
کیونکہ حسد ایک ایسی چیز ہے، انسان اپنی سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کا جو ہے نا برائی کر رہا ہوں، دوسرے کے ساتھ برا کر رہا ہوں، اس کا برا ہوگا، میرے ساتھ تھوڑا کچھ ہونا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ حسد میں ہم ہمیشہ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اگلے شخص کا کچھ نہیں جاتا۔ اگلا شخص جو ہے وہ تو اللہ پاک کے اور قریب ہوتا رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اپنے اعمال کو برباد کرتے جائیں گے۔ اسی لیے اس رات میں ضرور اس چیز کا ضرور اہتمام کیجیے گا کہ جہاں پر ہم نے مالی عبادات کرنی ہے، جہاں پر بدنی عبادات کرنی ہے، جہاں اتنے سارے نفل پڑھنے ہیں، وہاں پر یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ کہیں کسی بندے کا حق تو نہیں آپ نے ضائع کیا ہوا، کسی یتیم پر، کسی مسلمان پر بھی آپ نے ظلم تو نہیں کیا ہوا، اور اگر کیا ہوا ہے تو ضرور اللہ پاک سے پہلے معافی مانگیں، اس کے بعد اس کے بندوں سے معافی مانگیں، پھر اس کے بعد جو آپ کی عبادات ہوں گی وہ اپنی شروع کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا، ایمان کی حلاوت بھی محسوس ہوگی، اور آپ کی عبادات قبول بھی ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ جو اعمال اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں، چاہے وہ اللہ پاک کے حقوق سے متعلق ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق، اللہ پاک یہ سارے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ماہ رمضان میں اللہ پاک ہماری ایسی اصلاح فرما دے کہ دوبارہ ہم اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے بغض، کینہ یا حسد جیسی بری چیزیں نہ رکھیں۔ ہمارے دل جو ہیں وہ ایمان سے اور ایمان کے نور سے منور ہو جائیں، اور جو گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان سیاہی کو مٹا دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔